امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خلیجی ریاستوں کی درخواست پر ایران پر مزید فوجی حملے روک رہے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی درخواست پر کیا ہے۔ اسرائیل کے مشرقی اور جنوبی لبنان پر تازہ حملوں میں کم از کم 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے لبنان پر جاری اسرائیلی بمباری اور حملوں کے نتیجے میں 3000 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 9273 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ پاکستان نے برادر ملک سعودی عرب پر ہونے والے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش دکھائی دیتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام اس مشکل گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ سلہٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز پاکستان اپنی دوسری اننگز کا کھیل بغیر کسی نقصان کے 0 رنز کے اسکور پر آج پھر شروع کرے گا۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا۔ اب تک کا اسکور یہ رہا: بنگلہ دیش 278 رنز اور 390 رنز، پاکستان 232 رنز اور بغیر کسی نقصان کے 0 رنز۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 29، پشاور 26، کوئٹہ 21، گلگت 16، مری 17 اور مظفر آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیہ 2، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ملک پر زور دیا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے کسی معاہدے کے لیے رعایت دے۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، ایران کے لیے گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے اور بہتر ہے کہ وہ تیزی سے آگے بڑھیں ورنہ ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک فون کال کے دوران انہوں نے کہا، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں، انہیں وہاں پہنچنا پڑے گا ورنہ ان کو بری طرح سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایرانی حکام کے قریب سمجھی جانے والی فارس نیوز ایجنسی نے اتوار کو اطلاع دی کہ امریکی فریق نے ایران کی تازہ ترین تجاویز کے جواب میں 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ایرانی تجاویز میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے، ایران مخالف پابندیاں ہٹانے، ایران کے منجمد اثاثے جاری کرنے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ہر جانے اور آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ واشنگٹن نے 5 شرائط کا اعلان کیا ہے: کوئی معاوضہ ادا نہیں کیا جائے گا، ایران کے منجمد اثاثے جاری نہیں کیے جائیں گے، ایران سے 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کی امریکہ کو منتقلی، ایرانی جوہری تنصیبات کا صرف ایک سیٹ فعال رہنے کی اجازت دی جائے گی اور جنگ کا خاتمہ۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں حکام کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک جوہری بجلی گھر کے احاطے میں موجود ایک برقی جنریٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ ملک کے مغربی حصے میں واقع برقہ جوہری بجلی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگ نے بجلی گھر کے ضروری نظام کو متاثر نہیں کیا اور تمام یونٹ معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تابکاری کی حفاظتی سطح متاثر نہیں ہوئیں۔ ملک کی وزارت دفاع نے بتایا کہ 3 ڈرونز مغربی سرحد کی جانب سے ملک میں داخل ہوئے تھے۔
اس نے مزید کہا ہے کہ 2 ڈرونز کو کامیابی سے روک لیا گیا جبکہ تیسرا برقی جنریٹر سے جا ٹکرایا۔ وزارت نے کہا کہ حملوں کے ماخذ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر ایران کی طرف سے اکثر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اس نے اسی مہینے اعلان کیا تھا کہ ایران نے ان کی سرزمین پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کی وبا کو بین الاقوامی تشویش کی حامل صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ اتوار کو یہ اعلان جمہوریہ کانگو کے شمال مشرقی صوبے اتوری میں اس بیماری کے پھیلنے کی تصدیق کے بعد سامنے آیا۔ افریقی یونین کی صحت عامہ ایجنسی نے غیر مصدقہ 87 اموات کی اطلاع دی ہے۔ WHO نے کہا کہ جمہوریہ کانگو سے یوگنڈا جانے والے لوگوں میں 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ اس نے مزید کہا کہ جمع کیے گئے ابتدائی نمونوں کی بلند مثبت شرح کو دیکھتے ہوئے یہ وبا اس وقت پتہ چلنے والے مقامی اور علاقائی پھیلاؤ کے نمایاں خطرے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے کہا کہ یہ عالمی وبائی ایمرجنسی کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ صوبہ ایتوری ایسے علاقے کے قریب ہے جہاں اہم معدنیات کی کانوں کا ارتکاز ہے اور وہاں عملاً حکومت مخالف قوتوں کا کنٹرول ہے۔ WHO نے وبا کی حد کو سمجھنے اور رد عمل کی کوششوں کو مربوط کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں اب بھی یقین ہے کہ ایران کسی معاہدے تک پہنچنے کا خواہاں ہے اور توقع ہے کہ ایران آئندہ چند روز میں ایک نئی اور نظر ثانی شدہ تجویز پیش کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ نے مذاکرات کی حتمی مدت کے بارے میں تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایران اپنے جوہری پروگرام سے متعلق امریکی مطالبات پورے نہ کر سکا تو امریکہ مزید سخت فوجی اقدامات کرے گا۔ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر ایران نے فوری طور پر پیش رفت نہ کی تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ نے اسی روز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس میں ایران کی صورتحال اور ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے 2 امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ 19 مئی کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اپنی قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان کے ساتھ اجلاس کریں گے، جس میں ایران کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی کے مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہیان نے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل گروسی سے فون پر بات کی۔ گفتگو کے دوران عبداللہ بن زید نے اسی دن ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ اسی روز ابوظہبی کے علاقے الزفرہ میں براکہ ایٹمی پاور پلانٹ کے باہر ایک جنریٹر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عبداللہ بن زید نے کہا کہ شہری تنصیبات اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات کو عالمی قانون کے مطابق ان دہشت گرد حملوں کا جواب دینے اور قومی سلامتی، علاقائی سالمیت اور اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی دن قطری وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید سے فون پر بات کی۔ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ قطر متحدہ عرب امارات میں براکہ نیوکلیر پاور پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور اپنی قومی خود مختاری، سلامتی اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے تمام اقدامات کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ انہوں نے اسی دن ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ بھی فون پر بات کی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد بن عبد الرحمن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جہاز رانی کی آزادی ایک بنیادی اصول ہے جس پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہ آبِ ہرمز کو بند کرنا یا اس کی بندش کو آلے کے طور پر استعمال کر کے دباؤ ڈالنے سے بحران مزید بڑھے گا اور خطے کے ممالک کے بنیادی مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کو خطے اور اس کے عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے عالمی قانون اور خوشگوار ہمسائیگی کے اصول کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔